اسپیشل امتحان لے رہے ہیں چند اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان ہوگا. اس میں 4 کیٹیگریز ہیں جن کو وہ امتحان لینا چاہتے ہیں. یا پہلی کیٹیگری ہے جو 11ویں کا امتحان دیا ہے انہوں نے اور وہ خوش نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان کو جج کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 11ویں کا تو ہمارا کوئی حادثہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, فلاں ہو گیا, ہمارا رزلٹ اچھا نہیں آیا, لیکن اس دفعہ تو ہم نے کمال کی تیاری کی ہوئی تھی, ہم نے برج الٹا دینے تھے. جی ٹھیک ہے, اگر یہ بات ہے تو آپ کے لیے ہم ایک اسپیشل امتحان دے دیتے ہیں. میجورٹی تو اسی پہ خوش ہے کہ 11ویں پہ ان کو جج کر لیا جائے, لیکن چند ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بہت امپروومنٹ ہو سکتی ہے, ان کے لیے ہم نے ایک کیٹیگری بنا دی کہ آپ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان. دوسری کیٹیگری کون سی؟ جو 40% سے زیادہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تیسری کیٹیگری کن کی؟ کہ جو کمپوزٹ امتحان 12ویں کا دے رہے تھے, انہوں نے 11ویں کا رزلٹ ان کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہم نے کہا کہ جی آپ بھی جو ہے جا کے دے لیں. سو اس کے علاوہ میرے خیال ہے یہی 3 کیٹیگریز ہیں جی. شاید یہ ایک کیٹیگری کوئی اور ہے. سو یہ ان کے لیے ہمیں ایک اسپیشل امتحان جو ہے. جو بچے کچھ پیپرز میں فیل ہو گئے ان کو ہم کیا کریں؟ ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے سب کمیٹی بنائی, اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام بچوں کو پاس کر دیں گے, چاہے وہ سارے کے سارے پیپرز میں ہی کیوں نہ فیل ہو. اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اس بنیاد پر پاس نہیں کرتے کہ وہ کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا ہے, تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتحانات میں آ کر اپیئر ہو. اور اس پر کافی بحث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو کسی چانس ہم دیں, لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتحانات میں بٹھا سکیں گے کہ نہیں بٹھا سکیں گے. تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس, کوئی ان کی پرسنٹیج زیادہ نہیں ہوگی, جتنے منیمم نمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو 33% ہوتے ہیں, وہ 33% نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں. اور اسی طرح سے جو بچے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں, ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں, کسی اسکول کی میں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولہ جو ہے ہم اڈاپٹ کریں گے. تو ہوگا یہ کہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے, اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے. کچھ بچے پاس ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں. چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے, لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے, رجسٹریشن کی فیس, اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے, ایڈیشنل سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکٹس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس سال کوئی اسپیشل ایگزامینیشن نہیں ہوگا, اگلے برس جب یہ ایگزامس ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیئر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہو یا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہوں یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہوں اس کے اندر وہ آ کر اپروو ہو سکتے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا ہے وہ 40% کہ اگر میٹرک میں جائیں تو میٹرک میں جو ہے وہ 8 جو ہے وہ مضامین ہیں. ان 8 مضامین میں سے جو بچے, جو طلبہ 8 مضامین میں سے 3 مضامین میں فیل ہوں گے وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے, یعنی 5 مضامین پاس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. اور اسی طریقے سے ایف ایس سی میں 6 مضامین ہیں تو 6 مضامین میں سے جو طلبہ 2 تک میں فیل ہوں گے وہ اس پالیسی سے مستفید ہو سکیں گے. اور انشاءاللہ یہ ظاہر ہے کہ 40% جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا, اور یہ چونکہ اس کا پرسنٹیج ایسے ہی بنتا ہے تو 2 اور 3
جو ہے وہ جو مضامین میں فیل ہوں گے اس کو انشاءاللہ ہم یہ بینیفٹ دیں گے. لیکن یہ واضح رہے کہ مکمل پاس طلبہ ہوں گے. جو طلبہ جو ہے وہ کمپوزٹ میں اگر 16 پیپرز میں اپیئر ہوئے ہیں, 11ویں اور 12ویں میں 12 مضامین ہیں, 12 مضامین میں سے 5 میں فیل اور 7 میں پاس ہوں گے, تو وہ طلبہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اسی طریقے سے جو میٹرک میں ہے 16 مضامین ہوتے ہیں, تو 16 مضامین میں سے جو 6 مضامین میں فیل ہوں گے اور 10 میں جو ہے وہ پاس ہوں گے, وہ اس فارمولے سے مستفید ہو سکیں. بچے اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں, میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ بغیر کسی فیس کے اسپیشل امتحان میں اپیئر ہوں گے. ہم ان سے کسی قسم کا کوئی بھی ایک چارج نہیں کریں گے. جو فیس وہ پہلے جمع کروا چکے ہیں اسی فیس میں وہ اسپیشل امتحان میں اپیئر ہو سکتے ہیں. جو امپروورز ہیں ان کو ایک ایوریج فارمولا کے مطابق جو انہوں نے اپنے مضامین میں کارکردگی دکھائی ہے اسی کے مطابق ان کو نمبر دیے جائیں گے. امپروو کے حوالے سے بعض بچوں کے سوالات بار بار آ رہے ہیں کہ اس میں بڑا کلیئر کر دوں کہ جو بچوں نے اپنا امتحان دیا ہوا ہے پہلے سے اس کا ایوریج بنا کے اسے کلیئر کر دوں کہ جو مثال کے طور پہ ایک بچہ انگلش امپروو کرنا چاہتا ہے تو انگلش پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں جس پارٹ میں اس کے نمبر زیادہ ہیں اس پارٹ کے بیٹر مارکس جو ہیں اس کو دے دیے جائیں گے. اس سے بہت سارے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں سائنس والے بھی ہیں, فزکس والے جو ہیں ان کے دونوں پارٹس دیکھے جائیں گے, تو جس میں پارٹ 1 پارٹ 2 سے جو اس کا بیٹر مارکس ہے اس کو وہ دوسرے میں بھی وہی دے دیا جائے گا, یعنی وہ ایکول مارکس دونوں میں پھر ہو جائیں گے. لیکن اس میں پریکٹیکل کے مارکس میں تبدیلی نہیں ہوگی, پریکٹیکل کے مارکس وہی رہیں گے. سائنس سبجیکٹس کے حوالے سے جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں, جو کمپلسری سبجیکٹس میں, اس میں جو ہے وہ سب میں ایک ہی فارمولا ہوگا کہ ان تمام کو جو ہے اس فارمولے کے مطابق جو ہے وہ جو بیٹر مارکس ہیں وہ اسے دے دیے جائیں گے. اسپیشل ایگزام میں امپروونگ کے لیے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیں فارمولا اسپیشل ایگزام کا یہ کلیئر ہے کہ آپ نے جو بھی فارمولا بن رہا ہے, جو بچے اس فارمولے کو اڈاپٹ کریں گے, جو اس کو آپٹ کریں گے, وہ بچے جو ہے وہ اپنے اگر وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اینول 2021 میں جا کے وہ اپنی امپروومنٹ کی لے سکتے ہیں. اسپیشل ایگزام میں وہ امپروومنٹ پہ نہیں جا سکیں گے, کیونکہ اسپیشل ایگزام صرف ان کے لیے ہے جو اس سارے فارمولے سے مطمئن نہیں ہوں گے, جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ امتحان دینا تھا, ہم امتحان دینا چاہتے ہیں. یہ امتحان صرف انہی کے لیے ہے جو امپروو کرنا چاہتے ہیں, یا سوری جو سبجیکٹس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ اینول ایگزام 2021 میں جا کے یہ اپنا آپشن لے سکتے ہیں, ان کو یہ فیسلٹی ملے گی. کچھ طلباء بھی سوال کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے 10ویں اور 9ویں کے جن پیپرز میں انہوں نے اپیئر ہو چکے ہوئے تھے, دیکھیں ہمارے 3 پیپر جو ہے وہ 10ویں کے ہوئے اور 2 پیپر جو ہے وہ 3 پیپر جو ہے وہ 10 کلاس کے اور 1 پیپر جو ہے وہ 9ویں کلاس کا ہوا. اب ظاہر ہے کہ اب ان تھوڑے سے پیپر کی نتائج کی بنیاد پہ جو ہے وہ نتائج مرتب کرنے سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. تو دونوں آپشنز ابھی تک موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم پیپر مارکنگ پہ شاید نہ جا سکیں. تو پیپر مارکنگ پہ اگر ہم نہ جا سکیں تو پھر ہمیں فارمولا بیس جو بنا ہوا ہے اسی پہ جانا پڑے گا.